اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے نور محمد میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نور محمد کے حوالے سے ایک طویل سیریز جو ہے اس کا آغاز کیا ہوا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر میں کئی دفعہ پیدا ہوں اور صدیوں نور محمد کی ایٹریبیوٹس، خواص، برکتیں، رحمتیں، فیوز و برکات جو ہے وہ یہاں بیان کرتی رہوں تو شاید میں اس کو مکمل نہ کر پاؤں۔ بہرحال لاسٹ پروگرام میں ہم اسم محمد کے نام سے اور احمد کے طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی کچھ ہم نے خواص پر، اس نام کو کھولنے، اس کی برکتوں پر سمجھنے کی کوشش کی۔ آج اسی سلسلے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مزید جو ہے کھولتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کا یہ عقیدہ اور بالکل ٹھیک عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ورد کرنے والے شخص پر بے شمار جو ہیں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور صوفیہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے تصوفانہ اور علامتی اوصاف پر ابتدائی سے غور و فکر شروع کر دیا تھا۔ جیسا میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ حلاج وہ پہلا شخص ہے جس نے حروف کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنی ایک کتاب ہلاج تحسین السراج در کتاب تواسین میں اس بات کو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ کیا بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ کویسچن ریز کیا تھا اور یہ کھول کے بیان کر دیا تھا کہ انسان کا سر جو ہے حرف میم کی طرح گول ہے، اس کے ہاتھ ہا، اس کی کمر میم، اور باقی جسم جو ہے وہ دال کی مانند ہے۔ اس پر ہمیں غور و فکر کی ضروری ہے۔ غرض کہ پوری اگر آپ دیکھیں نا تو نسل انسانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تخلیق کیا گیا۔ ابن عربی نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حروف کی غالباً جو ہے سب سے بہترین جو ہے وہ تصوف کی تشریح کی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی میم سر کے مصداق ہے، جس سے مراد عالم ملکوت العلا اور العقل الاکبر ہے۔ سینہ اور ہاتھ ہے سے مشابہ ہے اور صاحب جمال و جلال کا تخت ہے۔ پھر آپ نے مزید اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں کہ اس کی عددی قیمت جو ہے وہ 8 ہے، جو اس تخت کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری میم انسانی پیٹ کو ظاہر کرتی ہے اور وہ عالم الملک ہے، جبکہ کولے، ٹانگیں اور پاؤں حرف دال کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ جسمانی ساخت خدا کے ازلی فرمان کی روح سے عمل میں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم ہیں، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اسی طرح خطاطی کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے وہ انسان کو سجدے کی حالت میں ظاہر کرتا ہے۔ اگین سبحان اللہ۔ کیا آپ کا نام وہ کیا ہے؟ محمد کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، کتنے خوش بخت ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوش بختی کا، اس امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم تصوف کی روح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم گرامی میں ان جو 313 انبیاء کے نام شامل ہیں جو پیغمبر تھے، تو اس کو بلکہ آپ پڑھیں نا، جیوری آف illumination ان اسلامک مسٹسزم، تو اس کو آپ مزید ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے سے لکھا ہوا دیکھا۔ اسی چیز کو آنے والے صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے اپنے کلام مبارک میں اپنے وہ جو لوگوں کو درس اور اسباق دیتے تھے، اس کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہاں میں وادی سندھ کی 18ویں صدی کی ایک نظم کا چند فقرے جو ہیں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا چاہوں گی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کچھ یوں: تخت پر اور تمام میناروں پر، تخت پر
اور تمام میناروں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک تبرک کے طور پر لکھا گیا ہے۔ تمام درختوں پر اور ہر ایک پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تبرک کے طور پر لکھا گیا ہے۔ یہی نظریہ جو تھا وہ مصر کے جتنے بھی آپ ان کی تصانیف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے حوالے سے، تو وہاں جو بھی آپ کو نظر آتی ہے، ان کی بڑی خوبصورت ایک نظم ہے، جہاں میں مزید اس کو یہاں پہ آپ کی دلچسپی کے لیے ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خدا نے چنا ہے، بے شک آسمان کی رفتوں پر آپ کا نام موجود ہے۔ پھر اسی چیز کو نظامی نے احمد کے نام کی، اپنی قدیم جو شاعر تھے انہوں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے، کیا یہ احمد نہیں ہے؟ ایمانداری اور قول و قرار میں الف کی طرح پکے۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہ احمد نہیں ہے؟ ایمانداری اور قول و قرار میں الف کی طرح پکے، تمام پیغمبروں میں اول اور آخر میں الف کا لفظ آتا ہے۔ یہ زوبانی بات نہایت ذہانت کے ساتھ کہی گئی ہے، کیونکہ لفظ انبیاء کے شروع اور آخر جو احمد کا بھی پہلا حرف ہے، انبیاء کے شروع اور آخر جو احمد کا بھی پہلا حرف ہے، چنانچہ احمد کے دوہرے کردار کی ہر لحاظ سے جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے، گرامر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے تصدیق ہے، کیونکہ اس کی تصدیق خود خدا نے دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے بارے میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی مزید تحقیق جو ہے ایران کے عظیم صوفی شاعر فرید الدین عطار نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف 1200 میں اس زبان میں پہلی مرتبہ بعض ایسے پہلوؤں کو پھر سے اجاگر کیا ہے جنہیں بعد میں آنے والے صدیوں میں بے حد پذیرائی ملی ہے۔ تو فرید الدین عطار نے اپنے جو تصنیف مصیبت نامہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ دونوں جہانوں کی خلیق جو ہے وہ حمد کی میم سے ہوئی، کیونکہ لفظ عالم میں صرف ایک ہی ہے، لہٰذا دو میموں سے مراد دونوں جہان ہیں، یہ دنیا اور اگلا جہان۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے 300 سال بعد جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی نظریے سے استفادہ کیا، تاہم انہوں نے معمول کے مطابق پیچیدہ استدلال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی کی، احمد نام کی مزید جو ہے وضاحت کی، اور اس کو بڑی مہارت کے ساتھ جو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جامی رحمۃ اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ احمد کا پہلا حرف الف نقطہ احدیت سے عالم وجود میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ پہلا جو حرف ہے وہ احدیت سے عالم وجود میں آیا ہے۔ فن خطاطی میں تمام حروف کی پیمائش پہلے نقطے سے کی جاتی ہے، اور الف کا حرف وہ پیمانہ ہے کہ جس سے دوسرے حرف کو جو ہے وہ شکل دی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں الف جو ہے ایک دائرے کے قطر کی طرح سیدھا ہے، جو کہ خطاطی کی روایتی صورت ہے۔ غرض کہ اگر آپ سمجھیں نا تو الف کا حرف خدا کے مخفی خزانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ نصف حصہ ابھی عالم وجود میں نہیں آیا، یعنی کہ وہ مخفی ذات خداوندی ہے، اور جو حصہ ظاہر ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اصل میں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ حقیقت محمدیہ ان دونوں جہانوں کا مقام جو ہے اتصال ہے، تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی طرف ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ایک میں حدیث کی طرف جو آؤں گی کہ فرید الدین عطار کی طرف تھوڑا سا لوٹتی ہوں۔ انہوں نے ایک ایسی حدیث روایت کی جو مشرق کے اسلامی ملکوں میں تصوف کی فکری پیش رفت میں بے حد اہم ہے، اور جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی احمد سے ہے۔ یہ ایک حدیث قدسی ہے، جس کا مطلب ہے، غور کیجئے گا میری بات پر ذرا، خدا کی طرف سے جو ہے وہ جب قرآن کے علاوہ جو ایک وحی جو ہے ہوئی، اس حدیث مبارکہ میں رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احمد بلا میم، یعنی میں بغیر میم کے احمد ہوں۔ احد سے مراد ایک ہے، احمد خدا کے پیغمبر ہیں، اور
فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے یہ بات بار بار دہرائی ہے، اس کو منطق تیر میں عطار کی ان کی تصنیف ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تجلی نور کا شعلہ تابندہ فروزاں ظاہر ہو گیا تو احمد کی میم نظروں سے غائب ہو گئی۔ جب تجلی نور کا شعلہ تابندہ کیا ہو گیا، وہ فروزاں ظاہر ہو گیا تو احمد کی میم نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کیا رہ گیا؟ باقی صرف خدا رہ گیا، بے شک ذات کو ہی بقا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث قدسی احادیث کے ابتدائی مجموع میں شامل نہیں ہے اور یہ 12ویں صدی میں پہلی بار شائع ہوئی ہے، بہرحال اس حدیث قدسی سے ثابت ہوتا ہے کہ احمد کو صرف ایک حرف میم نے عہد اللہ سے جدا کر رکھا ہے۔ وہ بلے شاہ کا بھی کلام ہے، کچھ اور صوفیہ کرام بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک مروڑی دا فرق ہے آہد تے احمد وچ۔ تو اس بات کو ذرا غور کیجئے کہ ہمارے نبی کی شان کتنی عظیم ہے کہ کوئی احاطہ کرنا بھی چاہے تو احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو عربی کے عددی نظام کے تحت میم کی جو عددی قیمت ہے وہ 40 ہے، جو مبرد استقلال، مصائب اور کاملیت اور تیاری کی علامت ہے۔ اسرائیلی بنو اسرائیل آپ جانتے ہیں 40 برس تک وہ صحرا میں مارے مارے پھرتے رہے۔ اب اس عددی قیمت 40 کی میں تھوڑی سی آپ کو بتانے لگی اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اسرائیلی 40 برس تک صحرا میں مارے مارے پھرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن ایک بیابان میں گزارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ عیسائیوں میں ایسٹر سے پہلے 40 دن کا زمانہ جو ہے وہ مجاہدہ نفس میں گزارا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام 40 دن تک جو ہیں دنیاوی امور سے کنارہ کش رہتے ہیں، جسے وہ چلا یا اربعین کہتے ہیں۔ ان تمام واقعات اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 40 کے عدد کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے علم تصوف کی روح سے 40 کی عدد کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان کو اپنے اصل کی طرف مراجعت کرنے کے لیے 40 قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ فرید الدین عطار نے اپنی تصنیف میں، بعد میں ابن عربی نے بھی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے کہ احمد کی میم میں ان تمام اسرار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے، جس کے لیے استدلال میں تشنگی پائی جاتی ہے۔ بعد میں جو ہے کچھ اور صوفی شعراء نے کہا کہ اصل میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ انہوں نے میم کو پوری انسانیت کا دوشالہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ دوشالہ، یہ شال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تخلیق کے وقت حضور کے مثالی رول کی وجہ سے پہنائی تھی۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میم کی گول شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی آئینہ دار ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ احمد ایک نقاب ہے جس کے ذریعے آپ عہد تک پہنچنے کے آرزو مند ہیں۔ انہوں نے اپنی نثر کی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حدیث قدسی کے اسرار پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، وہی کہ میں کون ہوں، یعنی کہ میم کے اگر نکال دیا جائے تو عہد ہوں، تو کاملیت میں ہر اضافہ اصل میں زوال کے مترادف ہے۔ عہد کامل ہے، عہد کامل ہے، جبکہ احمد ابھی تک کاملیت کی جستجو میں ہے۔ جب میم کا پردہ ہٹا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان گنت صوفی شعراء نے فرید الدین عطار کی پیروی کرتے ہوئے حدیث قدسی انا احمد بلا میم سے، انا احمد بلا میم یعنی کہ میم کے بغیر سے عقیدت اور محبت کا اظہار جو کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے، تو نام احمد بزباں سر بلا میم با صدر، یعنی پھر 16ویں صدی میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر آپ تھوڑا سا اور اس سے آگے دور میں آتے ہیں تو ترکی کے لوگ شاعر بھی اس حدیث کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کی عقیدت اور محبت، بعد میں پنجاب ایران کے لوگوں کا بھی آپ محبت دیکھتے ہیں۔
ایون سندھ کے جو مشہور صوفی شاعر ہیں عبداللطیف بھٹائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس طرح ان کے 100 سال بعد جو ہے پھر اس کو دہلی میں بھی اور شاعروں نے بھی اس کو نقل کیا، خصوصاً مرزا غالب نے اس حدیث کا عقیدت سے ذکر کیا ہے۔ تو جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سب سے زیادہ دلچسپی لی ہے اور یہ خیال ظاہر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو ہے وہ شش جہاد دنیا سے 8 جنتوں کی طرف 8 کھڑکیاں جو ہیں وہ کھولی ہیں، جبکہ حرف جو ہے وہ دال سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچے مومنوں کے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو چھو رہے ہیں۔ جامی نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دونوں میموں کے درمیان محمد، دونوں میموں کے درمیان ہے کا حرف ایک حور کے چہرے کی مانت ہے جس کے 2 کاکل ہیں، جبکہ آخری حرف دال کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ لیکن جامی رحمۃ اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ابن عربی سے ورثے میں ملنے والے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کا، ذرا غور کیجئے گا، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمد اور دوسری سورت جو ہے البقرہ کے پراسرار ابتدائی حروف الف لام میم کے درمیان ایک حیرت انگیز اتحاد پایا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کا الف لام اور الحمد کا جو ہے آپ دیکھیں نا تو ابتدائی حروف اصل میں ایک جیسے ہیں، الف لام اور الحمد، ادھر بھی الف لام ہے اور یہ الحمد کے پہلے 2 لفظ کون سے ہیں؟ یہ بھی الف لام ہے۔ الحمد کا چوتھا حرف میم ہے، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ کس سے ہے؟ الحمد جو ہے اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد سے ماخذ ہے، یہ آپ کو شاید بات پہلے معلوم نہ ہو۔ آپ بے شک آپ چلتا پھرتا قرآن، اس میں مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ الحمد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مالک نے ان کی شان بیان کیا ہے، ماخذ ہے۔ اس ایوان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا جانتے ہیں قرآن مجید کا پہلا لفظ ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو سورہ البقرہ کے ابتدائی حروف الف لام میم، یعنی الف لام میم، الف اللہ اور میم محمد کے درمیان عشق اور جو ہے وہ محبت کی عظیم حد کو فریفتگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ حرف لام جو محبت کو یکجا کرنے کا مخفی حرف ہے، الف لام میم، الف اللہ، لام جو ہے محبت کو یکجا کرنے کا مخفی حرف ہے اور میم محبت، اسے جبرائیل کی علامت قرار دیا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں حرف میم کی پراسرار خصوصیات تمام مسلمانوں خاص طور پر ہندوستان میں بدستور روحانی فیضان اور تقویت کا سرچشمہ رہی ہیں۔ شمالی ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے کے رہنما احمد سرہندی نے 17ویں صدی کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں 2 میموں کی بنیاد پر ایک تجدیدی علم معرفت کو فروغ دیا۔ اس کو آپ اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو شیخ احمد سرہندی کی کتاب جو ہے نا اس میں دیکھیں تو انہوں نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے کہ اگر جو ہے پھر حرف میم کے آپ تصوفانہ جوہر کو دیکھتے ہیں تو بصیری رحمۃ اللہ نے انہوں نے اپنی مشہور نظم جو ہے جو بردہ شریف ہے اس میں میم کے حرف کو قافیے کے طور پر جو ہے منتخب کیا ہے۔ تو صوفیوں کے نزدیک حضور کے اسم مبارک کا آخری حرف دال بھی حد درجہ معنی خیز ہے۔ اب دیکھیں جو دال ہے اس حرف کی عددی قیمت جو ہے جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ 4 ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں 4تھی پوزیشن حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ نام لیا گیا ہے، عددی قیمت بھی 4 ہے اور قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ لیا گیا ہے۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں پھر وہ بتایا جدید شعرا مرزا غالب نے علم معرفت کے میدان میں کافی کام کیا ہے کہ ان کے مطابق حق کا کوئی بھی متلاشی احمد سے احد تک پہنچتا ہے
کسی کو بھی اگر حق کی تلاش ہے نا، کوئی بھی معرفت کی وہ راز پانا چاہتا ہے، رمز پانا چاہتا ہے، تو وہ کیسے پہنچتا ہے احد تک؟ احمد سے احد تک پہنچتا ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی سارا کچھ ملتا ہے بے شک۔ اور جب حرف احدیت کے الف کو حذف کر دیا جائے تو دال کے حروف جو ہے باقی رہ جاتے ہیں، جن کی عددی قیمت جو ہے بالترتیب 8 اور 4 اور کل عددی قیمت 12 ہو جاتی ہے۔ ابن عربی نے جو ایک انتہائی اعلیٰ صوفی تھے، تو انہوں نے اس کو کھولا۔ ابن عربی کا کہنا ہے کہ جو 4 کا لفظ ہے، 4 کا جو ہندسہ اصل میں 8 کا نصف ہے، جبکہ میم جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 40 حرف کی جو ہے وہ قیمت کے 10 گنا کے برابر ہے، چنانچہ 2 میمیں جو ہیں وہ کس کے برابر ہوئی؟ 80 کے، تو 80 حرف ہے کی عددی قیمت کے 10 گنا کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے عقیدت اور اس سے احترام نے اسلامی کلچر کے کئی پہلوؤں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دائرہ نما طرز اور دیواروں پر گلاب کے نقش کی صورت میں بھی منعکس کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے ذہن میں آیا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے 1913 میں جب اردو کی عظیم نظم جواب شکوہ میں مسلمانوں کے لیے لکھی، تو اس میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ صاف وہ کہہ رہے تھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کیونکہ اقبال صرف محمد کو سمجھتے نہیں تھے، جانتے بھی تھے، اس اسم کی برکتیں جو ہیں اس سے فیضیاب تھے۔ اس اسم کی کیا برکتیں ہیں، اس نام محمد کی کیا برکتیں ہیں، اسی لیے پھر انہوں نے کہا دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس وقت وہ قطب شاہی بادشاہ محمد قلی کے ان خیالات سے بے حد متاثر ہوئے تھے، جس کا پھر اظہار انہیں جو ہے 1100 عیسوی کے لگ بھگ دکن میں کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ اس میں محمد تھے ہے جگ میں سو کانی خاکانی مجھے، بندہ نبی کا جم رہے سہتی ہے سلطانی مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اسماء گرامی کی جتنی بھی ہم مثالیں دیں وہ کم ہیں، ان کی روشنی مناسب یہ کہ ہم تھوڑا سا اس کو میں یہاں وائنڈ اپ کرنے لگی ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بڑا خوبصورت طریقے سے سیف الملوک اس کو پڑھیں، پھر اور جتنے بھی ہیں بڑا خوبصورت سا ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتایا کہ ان کے نام ہر نام کے اپنے خاص ہیں، کیونکہ آپ کے لیے کائنات تخلیق کی گئی۔ لیکن محمد بے شک میٹھا بہت ہے، محمد کہنے سے ایسا لگتا ہے مٹھاس سے منہ بھر گیا۔ اور اس محمد اور احمد نام کی جتنی بھی میں یہاں پہ خاصیتیں، خواص، فضل اور برکتیں جو بیان کروں، اس کے لیے وقت انتہائی کم ہے، زندگیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ایک خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے آج کے نور محمد کو جو ہے وہ اس کو اختتام کروں گی کہ اے خالص، اے سب سے خالص، اے محمد، اے سب سے اصل، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح معنوں میں احمد ہیں، مشتبہ ہیں، آپ ہی طٰہٰ، یاسین اور ابطاحی ہیں۔ اے امی، اے مکی، اے سچے پیغمبر، آپ اول و آخر ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ ظاہر اور باطن ہیں، آپ بے مثل جو پیغمبر ہیں، آپ ہاشمی نبی اور قریشی ہیں، آپ جو بھی ہیں، میں آپ کی شان بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ خدا آپ کی بات مانتا ہے، اور آپ سب جہانوں کے سچے مولا اللہ تعالیٰ اور آقا ہیں۔ دین کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب پھلتا پھولتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ بصیرت بے شک سب کچھ جو عطا ہوتا ہے دین کا گھر، یعنی جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب پھلتا پھولتا ہے۔ سب فرشتے پروانے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے گرد چکر لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تمام ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹی ہیں، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں،
جس کی روشنی ہر طرف جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتی رہے گی۔ آپ وہ روشنی ہیں، وہ نور میں نور اللہ ہے، جس کی روشنی تا بتا قیامت رہے گی اور کبھی مان نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں، رب ذوالجلال والاکرام، رب محمد، آپ سب کو اور مجھے اس نور محمد کے صدقے، اس نور سے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے جو ہے فیض یاب کرے، اور دونوں جہان آپ کے اور میرے اچھا کرے، اور ایک صحیح اللہ تعالیٰ کا نائب اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ کے سپرد۔